السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ضروری گزارشات کرنی ہیں ان اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اپنے بچوں بزرگوں کے لیے جو اللہ کی پاک کلام قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنے وظائف میں اور اپنی دعاؤں میں، جو اپنے دل سے نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ثواب نہیں مل رہا ہوتا۔ میں ان سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، 1 پارہ 2 پارے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پر 5 پارے پڑھتے ہیں۔ میں ان حافظوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو گھروں کے اندر، جو وظائف کی بنیاد پر، دعاؤں کی بنیاد پر پوری سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں ان سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں ان کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کو اگر عربی لہجے سے ہٹ کر، عربی ادائیگی سے ہٹ کر پڑھا جائے گا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ادائیگی تبدیل کرنے سے، تھوڑی سی آواز اوپر نیچے کرنے سے مطلب تبدیل ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر لیا، 2 دفعہ 3 دفعہ ختم کر لیا، اب ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے۔ قرآن کو ختم کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو قرآن صحیح پڑھنا آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اب وہ حق کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، قرآن کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو تجوید کے ساتھ، پراپر مینر کے ساتھ، اس کے حروف کو صحیح ادا کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو حروف جو تہجی ہیں الف سے لے کے یا تک، ان کو صحیح ادا کرنا نہیں آتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس تجوید کو نہیں سیکھا۔ وہ اپنے بڑے شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب نقصان کیا ہے؟ اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ سب سنتے رہتے ہیں اپنے گھر میں، کسی بھی سنے وہ پڑھے گا الحمد۔ اب ایک لفظ ہے الحمد، ایک لفظ ہے الحمد، یہ 2 علیحدہ لفظ ہیں۔ الحمد، الحمد، ایک میں ہا ہے اور دوسرے میں ہا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں الحمد تو مطلب ہے تمام تعریفیں، تمام قسم کی تعریفات۔ اگر آپ پڑھتے ہیں الحمد تو اس کا مطلب ہے حرارت، دھواں، سارا دھواں اللہ کے لیے، للہ ہی جب آگے آپ پڑھیں گے تو مطلب تبدیل ہوتا ہے۔ قرآن میں لفظ آتا ہے علیم، لوگ اس کو پڑھتے ہیں علیم۔ علیم کا مطلب ہے بہت زیادہ جاننے والا، علیم کا مطلب ہے دردناک۔ قرآن میں لفظ آتا ہے قل، لوگ اس کو پڑھتے ہیں کل۔
کل کا مطلب ہے کھاؤ، قل کا مطلب ہے نبی کہہ دیں۔ اسی طرح قرآن میں لفظ ہے قلب، قلب قاف سے، جو نقطوں والا کاف ہوتا ہے، اس کو موٹا ڈیپ ساؤنڈ ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں قلب۔ اب قلب کا مطلب ہے دل، قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ونحر، ونحر۔ اب فصلی لربک ونحر، اے نبی آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب ونحر کو ہر کی جگہ ہا بنا دے، ونحر لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں فصلی لربک ونحر، ونحر پڑھ دیتے ہیں۔ اب ونحر اس کا مطلب ہے ڈانٹنا، جیسے ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس طرح بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جب لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے مطلب چینج ہو جاتا ہے، وہ ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ملے گا۔ تو یہ میں بڑے دکھی دل سے بات کر رہا ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو قرآن کے لیے ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بچے کو ختم کروا دیا، لیکن ان کے بچے کو جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ان کے بچے کا جب سنا جاتا ہے تو وہ ان کا بچہ اس طرح نہیں ادا کرتا۔ یاد رکھ لیجئے قرآن سب کے لیے ایک ہے۔ جیسے ایک حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہے، آپ کو بھی ایسا پڑھنا چاہیے، آپ کے بچے کو بھی ایسا پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا، حافظ قرآن تو اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ، اچھی تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، اور آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا، اسے محروم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حافظ قرآن نے زیادہ محنت کی اور آپ کے بچے نے اس میں محنت نہیں کی۔ آئیے آج سے تہیہ کیجئے اس عظیم دولت کے لیے، اس قرآن کے لیے جو ہمارے لیے بہت بڑا نور ہے، روشنی ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ہماری سفارش کرے گا۔ اس کے لیے وقت نکالیے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کو سیکھنے کی، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔